اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک وظائف چینل کے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ذو الحج کا چاند نظر آ گیا ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس مبارک مہینے میں خوب عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس مبارک مہینے میں مجھے اور آپ کو دو کام کرنے ہیں۔ ذو الحجہ کا چاند نکلتے ہی اعمال کی قیمت آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ روزے قیمتی، نمازیں قیمتی اور قربانی تو سب سے بڑھ کر قیمتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس موسم اور سیزن کی قدر کریں اور اپنی آخرت کے لیے بہت کچھ کمائیں۔ اس کے لیے ہمیں دو کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، مکمل اخلاص اور اہتمام کے ساتھ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ ادا کر کے دعا کریں کہ یا اللہ، ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں اور راتوں میں آپ نے جو برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں وہ مجھے نصیب فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ کو نصیب فرما دیجیے، اور ان دنوں اور راتوں میں مجھے زیادہ سے زیادہ مقبول اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ نمبر 2، عشرہ ذو الحجہ کے فضائل اور احکام کا خوب توجہ سے مطالعہ کریں۔ مصروف حضرات و خواتین کے لیے عشرہ ذو الحجہ سے فائدہ اٹھانے کا آسان عمل۔ اگر وقت کی قلت یا گھریلو اور کاروباری ذمہ داریوں کی بنا پر زیادہ وقت عبادات کو نہ دے سکیں، تب بھی مندرجہ ذیل اعمال کا اہتمام سے انشاءاللہ اس عشرے کی برکات کسی حد تک حاصل کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1، 5 وقت با جماعت نمازوں کا اہتمام کریں۔ خواتین گھر میں اول وقت میں ادا کریں۔ نمبر 2، ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کریں، ورنہ محنت کے باوجود عبادات کا نور اور حقیقی نفع حاصل نہیں ہوگا۔ بالخصوص اپنی نظروں اور زبان کی حفاظت کریں۔ نمبر 3، ذو الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے جسم کے بال اور ناخن نہ تراشیں، یہ مستحب عمل ہے۔ نمبر 4، فرض نمازوں کے بعد تسبیح فاطمہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھیں۔ نمبر 5، کم از کم یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ، ورنہ اس عشرے میں جتنے روزے رکھ سکیں رکھیں، اتنا بہتر ہے۔ نمبر 6، چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد کا ورد کریں۔ نمبر 7، چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ تیسرے کلمے کا ورد سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ورد کریں۔ نمبر 8، چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ درود شریف کا ورد کریں۔ نمبر 10، مغرب کی نماز میں 3 فرض، 2 سنت اور 2 نفل کے بعد 2 نفل مزید نماز اوابین کی نیت سے ادا کرنے۔ نمبر 11، نماز عشاء میں 4 فرض، 2 سنت کے بعد وتر سے پہلے 2 یا 4 رکعت تہجد کی نیت سے ادا کرنے۔ اس کے بعد وتر ادا کریں۔ اگر رات میں توفیق ہو جائے تو مزید رکعت تہجد ادا کر لیں، لیکن عشاء کے ساتھ ادا کرنے سے کم از کم تہجد سے محرومی نہیں ہوگی۔ نمبر 12، حسب استطاعت صدقہ و خیرات کریں۔ نمبر 13، رات کو سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ، درود شریف اور استغفار اور دعا کر کے سوئیں۔
نمبر 14، اور سب سے بڑھ کر کوشش کریں کہ اپنی زبان یا کسی عمل سے کسی دوسرے کو ادنیٰ تکلیف بھی نہ پہنچے، اور پہنچ جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کریں۔ یاد رکھیں، اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچا کر اللہ کی رضا کا حصول ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پیغام کو اپنے دوست اور احباب تک ضرور پہنچا کر صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔